کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں بلال علی اور آپ تمام کو خوش آمدید آج کی ویڈیو میں۔ خواتین و حضرات، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کچھ عرصہ قبل میں نے ویڈیو سیریز مزایا کا آغاز کیا تھا، لیکن چند وجوہات کی بنا پر اس کو جاری و ساری نہ رکھ پایا۔ لیکن آج سے ایک بار پھر اس ویڈیو سیریز کا ہم آغاز کرتے ہیں، اور آج کی قسط میں آپ کو ایسی قیامت کی علامتوں کا ذکر کریں گے جو شاید آپ نے آج سے قبل نہ سنی ہوگی۔ تو چلیے ادھر ادھر کی بات کیے بغیر اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ میری امت میں ہمیشہ ایک ایسی جماعت رہے گی جو اللہ کے حکم پر قائم ہوگی، موت آنے تک وہ اسی حال پر رہیں گے، ان کی مخالفت اور عدم معاونت انہیں کچھ نقصان نہ پہنچائے گی، یعنی انہیں اس کی پرواہ ہرگز نہ ہوگی کہ زمانے والوں کا رویہ کیا ہے اور زمانے والے ہمارے مخالف ہیں یا موافق۔ دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ میری امت میں قیامت تک ایک جماعت رہے گی جس کی اللہ کی جانب سے مدد ہوتی رہے گی، جو ان کا ساتھی نہ بنے گا انہیں کچھ نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس امت کے آخری دور میں ایسے لوگ ہوں گے جنہیں وہی اجر ملے گا جو ان سے پہلوں کو ملا تھا، وہ نیکیوں کا حکم کریں گے، برائیوں سے روکیں گے اور فتنہ پھیلانے والوں سے لڑیں گے۔ حضرت ابراہیم بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر آنے والے دور میں اس علم کے جاننے والے ہوں گے جو غلو یعنی بڑا چڑھا کر بیان کرنے والوں کی تعریفوں سے اور باطل والوں کی دروغ بیانیوں سے اور جاہلوں کی تعویلوں سے اس کو پاک کرتے رہیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس امت کے لیے ہر 100 سال کے بعد ایسا شخص بھیجتا رہے گا جو اس کے دین کو نیا کرے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم قرآن شریف پڑھ رہے تھے اور مجلس میں عرب کے شہریوں کے علاوہ دیہات کے باشندے اور غیر عرب بھی تھے۔ اسی اثناء میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور فرمایا کہ پڑھتے رہو، تم سب ٹھیک پڑھ رہے ہو، اور عنقریب ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن کو تیر کی طرح درست کریں گے، یعنی حروف کی ادائیگی کا بہت زیادہ لحاظ رکھیں گے، اور ان کا مقصد قرآن کو پڑھنے سے دنیا حاصل کرنا ہوگا اور اس کے ذریعے آخرت نہ سنواریں گے۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد عنقریب ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن کو گانے اور نوحے کے طریقے پر پڑھیں گے، اور قرآن ان کے حلقوں سے آگے نہ بڑھے گا، یعنی ان کا پڑھنا درجہ قبولیت کو نہ پہنچ سکے گا۔ ان پڑھنے والوں کے اور ان کی قرآت سن کر خوش ہونے والوں کے دل فتنے میں مبتلا ہوں گے۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ آنے والا ہے کہ کفر و باطل کی جماعتیں تمہیں ختم کرنے کے لیے آپس میں ایک دوسرے کو اس طرح بلا کر جمع کر لیں گی جیسے کھانا کھانے والے ایک دوسرے کو بلا کر پیالے کے آس پاس جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ سن کر ایک شخص نے سوال کیا کہ کیا ہم اس روز کم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ تم اس روز تعداد میں بہت ہوں گے، لیکن گھاس کے ان تنکوں کی طرح ہوں گے جنہیں پانی کا سیلاب بہا کر لے جاتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ ضرور تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہارا رعب نکال دے گا، اور بالضرور یقیناً وہ تمہارے دلوں میں کاہلی اور سستی ڈال دے گا۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ سستی کا کیا سبب ہوگا؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا یعنی باطل اور دولت سے محبت کرنے لگیں گے اور موت کو مکروہ سمجھنے لگو گے۔
حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک ایسے لوگ موجود نہ ہو جائے جو اپنی زبانوں کے ذریعے پیٹ بھریں گے جسے گائیں بیل اپنی زبانوں سے پیٹ بھرتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمات علیحدہ علیحدہ ہوتے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری طرح بات نہ پروتے جاتے تھے، بلکہ اس طرح کلام فرماتے تھے کہ تمام کلمات الگ الگ ہوتے تھے اور جسے پاس بیٹھنے والے یاد کر لیتے تھے۔ سنن ابی داؤد کی روایت میں ہے کہ ایک شخص نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لمبی تقریر کر ڈالی تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر یہ نہ بولتا تو اس کے لیے بہتر ہوتا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ مجھے کم بولنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ کم بولنا ہی بہتر ہے۔ ابو داؤد اور ترمذی کی ایک روایت میں ہے جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ یقیناً زبان دراز آدمی سے ناراض رہتا ہے جو بولنے میں اپنی زبان کو اس طرح چلاتا ہے جیسے کھانے میں اپنی زبان دانتوں کے آس پاس چلاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ آدمی اپنے بھائی اور باپ سے قطعی تعلق کرے گا، اور ان لوگوں میں بعض کے دلوں میں فتنہ قیامت تک کے لیے گھر کر جائے گا، یہاں تک کہ آدمی کو نماز پڑھنے پر ایسی آر دلائی جائے گی جیسے زانیہ کو زنا پر آر دلائی جاتی ہے۔ سنن ابی داؤد کی ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علامات قیامت میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اہل مسجد ایک دوسرے کو امام بنانے کے لیے کہیں گے، لیکن کوئی امام نہ پائیں گے جو انہیں نماز پڑھا دے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دو باتیں بتائی تھیں جن میں سے ایک دیکھ چکا ہوں اور دوسری کا منتظر ہوں۔ ایک بات تو آپ نے ہمیں یہ بتائی تھی کہ بے شک انسان کے دلوں کی گہرائیوں میں امانت اتار دی گئی، پھر اس کی تفصیلات کو لوگ قرآن سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز عمل سے سیکھ گئے، اس کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں۔ دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امانت اٹھ جانے کے بارے میں بتائی اور ارشاد فرمایا کہ انسان ایک بار سوئے گا تو اس کے دل سے امانت اٹھا لی جائے گی اور بجائے اصل امانت کے فقط ایک نقطہ سا رہ جائے گا، پھر دوبارہ سوئے گا تو باقی امانت بھی اٹھا لی جائے گی اور اس کا اثر نقطے کی طرح بھی نہ رہے گا بلکہ ٹھیٹ کی طرح رہ جائے گا۔ جیسے تم پاؤں پر چنگاری ڈالو اور اس کی وجہ سے ایک چھالا پڑ جائے جو اوپر سے پھولا ہوا دکھائی دے اور اندر کچھ نہ ہو۔ پھر ارشاد فرمایا کہ لوگ آپس میں معاملات کریں گے تو کوئی امانت ادا کرنے والا نہ ہوگا، اور یہ تذکرے ہوا کریں گے کہ فلاں قبیلے میں فلاں شخص امانت دار ہے، یعنی تلاش کرنے سے بمشکل کوئی امانت دار ملا کرے گا، اور انسان کی تعریف میں یوں کہا جائے گا کہ فلاں بڑا عقل مند چلتا پرزا ہے اور بڑا ہی ظریف ہے اور بڑا ہی قوی ہے، حالانکہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہ ہوگا۔ امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کے علم میں اضافے کا باعث ہوگی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو اسی طرح کی مزید اور اقساط آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ میری اس اتنا سی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اگر گفتگو کے دوران کوئی غلطی کوتاہی ہوئی تو اسے اپنے فضل سے معاف فرمائے۔ اب ہماری ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ ویڈیو سیریز مسائل کی ایک اور نئی قسم میں۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا بخوبی خیال رکھیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔